السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 167 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النور آیت 36 to 50۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی سمجھ حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی بہتر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین ہمیں عبادت کرنی ہے تو کیا کریں؟ انسان علم حاصل کرے اور پھر کیا کرے؟ اس پہ عمل کرے۔ تو واقعی میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا، جب اس پہ انسان عمل کرتا ہے تو کیا ہے؟ یہ سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اوروں کو بھی یہ سب بات پہنچائیں، پھر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو یہ دین کی سمجھ حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت کے طریقے کا بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہم سب کے لیے اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کو آخرت میں جنت الفردوس میں اللہ اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے میں اللہ تعالیٰ کی، یہ مطلب کہ ان گھروں سے مراد یہاں پہ فی بیوتی ہے نا، تو یہاں پر اس سے مراد دراصل مساجد ہے۔ تو مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی بیوتی اذن اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں بلند کیا جاتا ہو۔ تو آیت نمبر 36 سے تقریباً آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نور ایمان کے ثمرات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جس کو جو نور ایمان مل جاتا ہے، جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض میں جو آیت پڑھی تھی نا، تو جب کسی بھی انسان کے دل کو نور پہنچتا ہے تو نور سے مراد وہاں پر یہ بھی تھا نا کہ ہدایت مل گئی جس کو۔ تو جس کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت عطا فرماتے ہیں، ان سب کے ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے باطن جو پاسٹ زندگی ہوتی ہے وہ ایمان کے نور سے کیا ہو جاتا ہے؟ منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیات ان کی کیفیات وظائف اس طرح بیان کر رہی ہے، یعنی ان کے پہلے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح شام اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تجارت یا وقتی کاروباری سرمایہ انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قیام سے، زکوٰۃ سے انہیں غافل نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر تیسری صفات ان کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن کے احساسات اور اس کے ہونے والے حساب کتاب کے خوف سے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ تو ان آیات میں ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہے جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو مومن کا جو دل ہے اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم، اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے نا، جو شیشے کی جو لیمپ ہے اس میں، اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو، تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ جو قندیل ہے ایسے گھروں میں ہے جن کی بابت حکم دیا گیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد یہاں پر مسجدیں ہیں جو اللہ کی زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بلندی سے مراد یہاں پر جو ہے یہ
محض یہ سمجھ لینا کہ مینار اور گنبد کی بلندی تو نہیں، بلکہ کیا ہے مسجدوں کو کیا کرنا ہے، کیسے بلند کرنا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اذکار سے بلند کرنا ہے، پھر اس کو مسجدوں میں اندر جو اگر انسان لغویات کرتا ہے ان سب سے اس کو روک تھام کرنا ہے، گندگی اور جو دنیاوی باتیں یہ سب سے انسان کو سب چیزوں سے روکنا ہے، اور برے کام بری باتوں سے مسجدوں کے اندر سے یہ سب کو روکا جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد کہا ہے نا کہ جو مسجد ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ خواتین ہیں، تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں ایک جگہ ایسا ایک مقرر کر لینا چاہیے جو ہمارے گھر میں بھی کیا ہو، ہماری ہی جو مسجد ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہم سب خواتین ہر وقت تو ہم لوگ نہیں جا سکتے، اور چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت شور شرابہ کرتے، تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی ایریا، ایک ایسا پارٹیشن بنائے جہاں پہ جو آپ اللہ کا ذکر واقعی میں کریں، مسجد کا جیسا پورشن بنائے، اور پھر اس میں کیا کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ نا مسجد اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں اسی جیسا ایک گھر بہترین بنا دیں گے، یعنی کہ جس نے دنیا میں اللہ کی مسجدیں بنائی تو آخرت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین گھر بنائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اپنے گھروں میں مسجد بنائیں، اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر، یا آپ سے اگر آپ فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے زمین میں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو واقعی میں تعمیرات کریں جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں، جہاں پہ سب جمع ہو کر اللہ کا ذکر کو بلند کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے محبوب جو مقامات ہیں وہ کیا ہے، مسجدیں ہیں، اور سب سے جو برے اور ناپسندیدہ مقامات یعنی جگہ ہیں وہ کیا ہے، بازار ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 671 ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب خواتین، ہم سب کا دل کہاں لگا رہتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹ میں، ہے نا، کوئی بھی چھوٹا سا پروگرام فنکشن کچھ بھی ہوا تو مارکیٹ میں اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو ایک خواتین کی زندگی کا مجھے لگتا ہے تقریباً 5 سال مارکیٹ کے اندر گزر جاتا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، ضروریات ہے، لیکن فالتو کے لیے فضولیات میں نہیں جانا مارکیٹ میں، کیونکہ بری جگہ ہے۔ اور پھر آپ کیا کریں، اس میں داخل ہونے کا ایک دعا ہے، ایک کلمہ ہے، چوتھا کلمہ اگر آپ پڑھ لیں تو پھر کیا ہے، پھر نیکیاں باعث وہ نیکیاں اور ثواب کا وہ بن جائے گا جگہ، اور پھر ضرورت کا چیزیں لے انسان اور پھر فوراً وہاں سے نکل جائے مارکیٹ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب چیزیں ہیں وہ کیا ہے، مسجدیں ہیں، ناپسندیدہ جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کا دل دراصل کس کے ساتھ رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر پھر وہ کیا کرتے ہیں، نیکی میں اور اچھائیوں میں اور خیر کے کاموں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان مجلسوں میں مومنوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا جو یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، تو یہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو یہ ایسے اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 37۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قیام کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل، بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بتائی ہے، جب کسی کے دل میں نور ہدایت اتر جاتی ہے، اس کے دلوں میں جیسے نور منور ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے مثال کل دیکھی نا کہ تاک ہے، تاک کے اوپر ایک کندیل ہے، یعنی کہ ایک چراغ ہے، چراغ پہ کئی ایک نور اکٹھے ہو گئے، یعنی کہ اگر آپ اس پہ شیشے کی اگر آپ چمنی لگا دیں گے تو نور زیادہ ہو جائے گا، پھر اگر آپ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے تو نور زیادہ ہو جائے گا، اور پھر اگر آپ وہ تاک میں ہوگا تو تاک میں ہوگا کیا ہوگا، تو نور جو روشنی ہوگی تو وہ زیادہ سب طرف پھیلے گی، تو اس طرح سے کئی نور اکٹھے ہو کے وہ روشنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی کیا ہوتا ہے، جب نور منور ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کا دل مسجدوں کی طرف رہتے ہیں، مسجدوں سے ان کے دلوں کی محبت ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے، پھر ایسے لوگ ہیں جنہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی یہ بھی صفات ہے کہ وہ پھر ان کو جو ہے کوئی نہ تو تجارت نہ تو کوئی خرید فروخت ان کو اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ بھولتے نہیں ان سب چیزوں میں، کیسی بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ کو ضرور ضرور یاد رکھتے ہیں، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے مالس میں ہو، چاہے وہ کیسے بھی کہیں پہ بھی کیسے بھی ان کے اوپر حالات ہو، وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بہترین بندے ہیں ان کو دنیا میں اس کی جو زیب زینت، آسائش، خرید فروخت، بزنس، نفع کمانے کی جو لذت، خواہشات، یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو یا نماز کا وقت اگر جیسے ہی وہ آ جاتا ہے تو فوراً وہ دوڑ پڑتے ہیں، اللہ کا ذکر کی طرف وہ لپک پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں جو لفظ آیا ہے تسبیح، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یسبح لہ فیہا فی الغدو والآصال، کی وہ تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح اور شام۔ جو لفظ تسبیح ہے اس سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے تمام جگہ میں، قرآن میں جہاں بھی آیات تسبیح آئی تو اس سے مراد ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد نماز ہے۔ یعنی اہل جو ایمان والے ہیں، جن کے دل ایمان اور ہدایت کے نور سے منور ہوتے ہیں، وہ صبح شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ پھر نہ تو ان کو بازاروں کی جو رونق ہے، دنیا کی جو لغزشیں ہیں، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، اور کتنی بھی خوبصورت جگہ وہ چلے جائیں، لیکن وہ اللہ کو اپنے نہیں بھولتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38 ہے، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ ذاتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، حساب کر دینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں جو کافر ہے۔ کافروں کے بارے میں یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کو مثال سے بھی بات سمجھائی ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں اور ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ایک ایسی مثال سے سمجھائیے جیسے مثال اس کی چمکتی ہوئی ریت ہے۔ تو اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، یا بیت اللہ کی تعمیر ہے نا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو بیت اللہ کی تعمیر کر کے وہ سمجھتے تھے ہم نے بہت اچھے کام کر لی، یا حاجی جو آ رہے ان کو ہم نے خدمات کر لی تو ہم نے بہت اچھے کام کر لیے، ہم نے ان کے لیے شوربہ اور روٹی اور پانی اور شربت کا انتظام کر لیا تو ہم نے بہت اچھے کام کر لیے، ہمارے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے تو ہم نے بہت اچھے کام کر لیے۔ تو اس طریقے سے وہ اعمال صالح کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن عمل صالح کرتے تھے۔ تو جو سرابن ہے اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پانی میں نظر آتی ہو، پانی جیسی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے شراب، شراب یعنی کہ پینے کی چیز کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہے سراب۔ سراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی وجہ سے، جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، بالکل بہت کرسٹل جیسا چمکتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی پانی میں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پانی بھی چمکتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے نا۔ تو اسی لیے جو پیاسا شخص ہے اس ریت کو دور سے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ تو ساراب کے معنی کیا ہے؟ چلنے کے ہیں، لفظی معنی کیا ہے؟ چلنے کے ہیں۔ وہ ریت چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہاں پہ کافروں کے جو اعمال کی مثال ہے اس طرح کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل ہے ایمان کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائے اور عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کیا کرے، بے وزن کر دیے، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی جزا ملنے والی ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ان کو دھوکا، جیسے ایک ریگستان میں چلنے والے جو شخص ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے بہت شدید، پھر اس کو ریگستان میں چلتے چلتے پانی کا دھوکا ہو جاتا ہے نا، ایسا منظر ہم لوگوں نے کبھی کبھی سیریلز میں یا پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا۔ تو ایک دم سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، جب پانی نہیں پاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی کہ پھر وہ گر بھی پڑتا ہے، شاید مر بھی جاتا ہے۔
تو ایک طرح سے اس کو دھوکے میں ملوث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مثال دی ہے کہ ایسا جو شخص ہے، جیسے ریگستان میں ایک پیاسا انسان کو دور سے کہیں پانی نظر آیا، تالاب جیسا نظر آیا، لیکن جیسے جیسے وہ قریب جاتا ہے تو وہ ریت نظر آتی ہے، سوچتا ہے کہ ارے یہ تو ریت ہے، پانی پانی نہیں ہے، یہ تو صرف کیا ہے، ایک ریت، چمکتی ہوئی ریت ہے۔ تو اس کے دھوکے سارے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پیاس کی شدت اتنی ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید مر بھی جائے، ختم بھی ہو جائے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی شدید پیاس لگی ہے اور پانی نہیں، تو پھر کیا ہوگا انجام تو انسان کا واقعی میں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی نا جو کافر ہے نا، اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے کہ اس کو سراب کی طرح ہے، بالکل سراب جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، دھوکے کی طرح ہے اس کی وہ خوشی، اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی، وہ دراصل جو وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم سب کی زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہم سب، ایک انسان جو ہے وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو اصل مقصد ہے، میرا جو گول ہے یہی ہے، لیکن جب پاس میں جاتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، وہ گول حاصل کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرا مقصد تھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ نا، انسان اپنی زندگی میں کچھ حسرتیں، تمنائیں، خواہشاتیں، کچھ ایمس، کچھ گولز رکھتے ہیں۔ جب وہ ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر نیکسٹ، واٹ نیکسٹ، تو پھر اور دوسرا کرنے کو سوچتا ہے، کچھ اور کرنے کو سوچتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو سراب، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اگلی منزل پر وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی طرف نہ آنے والا، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک اللہ کو نہ ماننے والا اور ایک اللہ کی طرف نہ آنے والا، یعنی اللہ کی طرف نہ آنے والا ہم مسلمانوں میں بھی کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ تو ساری زندگی یہ دونوں کیا ہیں، دھوکے میں ہی رہتے ہیں۔ وہ جن سنہری چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، جب وہ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں ملتی ہیں، اس کو صرف اور صرف دھوکے ملتے ہیں، وہ تو صرف ہاتھ سے نکل چکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک زندگی وہ سمجھتا ہے میں بہت ملی لمبی زندگی، ہم یہ کریں گے، لیکن پھر کیا ہے، ایک دم سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو اب تک زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ کدھر گیا، ذرا سوچے کہ ہم لوگ نے کتنے، ہمارے بچپنے سے کتنے خواہشات تھے، کتنے گول تھے، کتنے ہمارے ایمبیشس تھے، لیکن کیا ہوئے، سب کے سب پورے ہوئے، کہیں نہ کہیں کنارے ہو گئے، بچا کیا، کچھ نہیں، سب کچھ گزر گیا، چلا گیا۔ اس لیے نا انسان کے جو دھوکے ہیں اسے ان دھوکوں میں نہیں رہنا چاہیے نا، کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو جو اپنا مشن ہے، اپنا ٹاسک ہے، اپنا گول ہے، ہمیں ہر مومن کا جو اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ کیا ہے اس کا گول زندگی کا، جنت ہے۔ جنت ہماری زندگیوں کا گول ہے، کہ ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا یہ زندگی کا گول ہے کہ ہمیں اس جنت تک کی جانا ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی جتنی ہے، اور اللہ کی رضا ہمیں چاہیے ہے۔ تو اب جب ہم نے گول سیٹ کیا تو پھر اس کے پانے کے لیے ہمیں محنت بھی تو کرنی ہی چاہیے نا، نہ کہ اس جیسے شخص کی طرح جو ساری زندگی اس نے اپنی دھوکے میں گزار دی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 ہے، یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہی نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک مثال سے بات سمجھائی ہوئی ہے۔ کافروں کے جو دراصل کفر ہے اور ان کے جو باطل عقیدہ ہے، تو ان کے برے اعمال کی ایک دوسری مثال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کہ وہ دوسری مثال کیا ہے، وہ گھٹا ٹوپ تاریکی، یعنی تاریکی کسے کہتے ہیں، اندھیرا، اردو کا لفظ ہے تاریکی۔ تو وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو کالی رات میں گہرے سمندر میں ہوتی ہے، جس میں ایک کے بعد دیگر موجیں اٹھتی رہتی ہیں، اور اوپر آسمان کا جو بادل ہے وہ بھی بالکل کالا، کوئی مطلب چاند کا ایک بھی ٹکڑا کی روشنی نہیں، یعنی کہ اندھیروں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ایسی شدید اور بھیانک اندھیرا ہوتا ہے کہ اس رات کا جو مسافر سمندر میں خود اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے،
اتنے اندھیرے کہ جو یہ ایسا شخص ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھ لینا، اب دیکھیے کیسے بھی اندھیرا ہوتا ہے تو انسان اپنا لائٹ میں اپنا ہاتھ تو دیکھ لیتا ہے نا. اگر لائٹ گھر میں چلی گئی تو پڑوس سے روشنی ہلکی پھلکی آ رہی ہوتی یا پھر چاند کی روشنی ہوتی تو کہیں نہ کہیں انسان اپنا ہاتھ تو دیکھ لیتا ہے. لیکن یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے، سمندروں کی گہرائی میں جو اندھیرا ہے، اور پھر اس میں اتنا اندھیرا کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا. اس دنیا میں نا کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کئی ظلمات ہیں، کئی طرح کے اندھیرے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. یعنی کہ پہلا ہے کفر کا اندھیرا، پھر برے اعمال کا اندھیرا، پھر باطل کے اندھیرے، پھر رب العالمین کو نہ پہچاننے کے وہ جو اندھیرے ہیں، اپنے انجام سے وہ بے خبر ہونے کے بھی کیا ہے، یہ بھی اندھیرے. اور پھر انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ دبوچتی ہے. تو ایسا شخص ہے کہ اس کو اندھیروں پہ اندھیرے بس لگے ہی جا رہے ہیں. کعب بن معتبر سے سند کے ساتھ نقل کیا فرمایا ہے، یعنی کہ کعب رضی تعالیٰ عنہ سے معتبر سند کے ساتھ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کافر 5 ظلمات میں پھرتا رہتا ہے، چنانچہ اس کا جو کلام کیا ہے، اس کی جو بات ہے وہ بھی کیا ہے، ظلمات ہے. اس کا عمل وہ بھی ظلمات یعنی اندھیرا ہے. اس کی بات اندھیرا، اس کے عمل اندھیرے، جو ظلمت میں داخل ہوتا ہے اور ظلمت میں بھی کیا ہے وہ نکلتا ہے، یعنی کہ وہ داخل بھی اندھیروں میں ہوتا ہے اور نکلتا بھی اندھیروں میں. اور قیامت کے دن آگ کی طرف جاتے ہوئے اس کا لوٹنا بھی ظلماتوں میں ہوگا، یعنی اندھیروں میں ہوگا. یہ طبرئی میں ایسا ملقول ہے ان کی بات کو. تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی ظلماتیں یعنی کہ اندھیروں بیان فرمائی ہے یہاں پر. پہلے کیا ہے، سمندر کا اندھیرا، پھر موجوں کا اندھیرا، اور پھر بادلوں کا اندھیرا. اس طرح کافر بھی 3 ظلماتوں میں گرفتار ہوتا ہے. عقیدتوں کا اندھیرا، یعنی کہ اس کی جو عقیدت ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں کیا اس نے جھوٹ گڑھ لیا سب باتوں میں، تو اس کا عقیدہ ہی کیا ہے، گڑبڑ ہے، اور اسی کی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. پھر دوسرا کیا ہے، قول کا، باتوں کا اندھیرا، اور پھر عمل کا اندھیرا، اعمال کا اندھیرا. یہ سارے کے سارے اندھیرے اس کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. تو بحر اللجی کا معنی ہوگا نہایت گہرے پانیوں والا سمندر. تو اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ گہرے پانیوں والے سمندر کی گہرائی پانی کی موٹائی کی وجہ سے نہایت تاریک ہوتی ہے. اور ریسرچر سے بھی پتا چلا ہے کہ سمندر کی گہرائی ایک حد کے بعد روشنی کا گزر بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ کئی لیئر ہوتی ہیں سمندر کی، جو سب سے نیچی جو طے ہوتی ہے وہاں پر روشنی بھی نہیں جاتی ہے، اتنی اندھیرا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جن کے آنکھیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ اگر آنکھیں ہوتی بھی نا تو وہ اپنے مطلب کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی جو مخلوقات، پودے یا ایسے طرح کے جو جانور پیدا کیے، حیوانات پیدا کیے ہیں کہ وہاں پہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی گھٹاٹوں وہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں. اسی کے آیت کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعے کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ریسرچ سے بات انہوں نے بتائی ہوئی اپنی تفسیروں میں نوٹ کیا ہوا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل نام کا ایک شخص تھا، تو اس آیت کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کی ساری عمر سمندروں میں گزری، کیونکہ وہ کیا تھا، ایک غوطہ خور یا پنڈوبی ٹائپ کا تھا، اور پانی کے نیچے اس نے جو ڈارکنیس کی جو کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. اور یہ آیت دراصل آیت نمبر یہ جو 40 ہے، اسے پڑھ کر اس نے بے جا طور پر اسے تجسس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمندری سفر کیے ہیں. یعنی اس نے اس کی تحقیق کی کہ لوگوں سے پوچھا، تب اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی سمندری سفر نہیں کیا. اس نے اعتراف کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایسی تشبیہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی غوطہ خور جا کر کے غوطہ کھا کر کے اس نے پھر ایسی ساری اس یہاں پہ جو ہے جو آیات کی تفصیل بتائی ہے نا، اس طرح سے ایسے بتائی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اس آیت پہ جب غور کیا تو پھر وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 ہے، 41 ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات اور پر پھیلائے ہوئے ہیں، اڑنے والے
کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اس سے معلوم ہے. لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیات ہے، آیت نمبر 41 to 46، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نشانیاں پھیلا رکھی تاکہ انسان ان سب چیزوں پہ غور فکر کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ مطلب دیکھا تو بہت بار ہوتا ہے نا انسان نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے بات کا انداز ہے قرآن کریم کا کہ تاکہ انسان غور بھی کرے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات جو ہے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور پھر اڑنے والے جو پرندے ہیں اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اڑنے والے پرندے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہاں پہ پہلے کس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ غور لے کے گئے، غور فکر، تاکہ پرندوں کی طرف. ٹھیک ہے. صافات کے معنی باسطات، اور اس کا جو معنی ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو من فی السماوات والارض میں پرندے بھی شامل ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ پرندے تمام حیوانات میں ایک نہایت ممتاز مخلوق ہے. یعنی ہر کوئی جانتا ہے، اور واقعی میں فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں جانتے نا. تو لیکن جو پرندے ہیں، چیل ہے، یا جو چھوٹا سے چھوٹا پرندہ یا بڑا سے بڑا پرندہ، یہ سب ہم سب ان کو جانتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں اڑتے رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے. یعنی کہ جو یہ پرندے ہیں اڑنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ نے غور کرایا تو دیکھو ذرا کہ آسمان پہ ایک تو پہلی چیز یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ پر پھیلاتے ہیں اور اتنی اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں، اور زمین پہ گریوٹی ہونے کے بعد بھی جب اپنے یہ پر اپنے سکوڑ لیتے ہیں اور نہیں اڑتے تب بھی یہ کیا ہے، نیچے گرتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تھامے ہوئے ہے نا. یہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 42. لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آیت 43 دیکھیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے اور پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں مہ برستا ہے. وہی آسمان کی جانب سے اور اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے انہیں ان سے ہٹا دے. بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں سے روشنی لے چلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر آسمان میں جو بارش کا پروسیس، اس کی طرف اللہ نے غور فکر کرایا کہ ذرا بارشوں کی طرف غور کرو. کہ آسمان میں دیکھا بادل ایسے ہوتے، جب آپ کبھی انشاءاللہ ایروپلین میں بیٹھیں گے نا تو وہاں سے جب آپ کبھی ونڈو میں دیکھیں گے تو جیسے لگتا ہے کہ روئی کے گالے رکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ آئس کریم کے جو بالز ہوتے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بتایا. آپ دیکھیں کہ اتنے 100 سال پہلے، 1450 سال پہلے نا، اس وقت تو کوئی بھی اتنی اونچائی پر نہیں کوئی جا سکتا تھا نا. تو کوئی اس طرح سے کوئی بھی اس طرح سے جانے کی چیزیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں، نہ جہاز تھے نہ اس طریقے سے ہیلی کاپٹرز تھے. تو پھر کیسے پتہ چلا نا؟ تو اس سے سب پتہ چلتا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو یہ آیتیں ہمارے ایمان کو اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں. تو بادلوں کے کیسے ہیں، تہ کے اوپر تہ لگے، تہ بتہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں غور کرنے کی بات یہ، انہی بادلوں کے اندر سے پانی برستا ہے. پانی کہاں سے آتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، پانی کدھر سے آتا ہے کدھر غائب ہو جاتا ہے. اگر ہاتھ میں بادل کو پکڑنے کی کوشش کرے تو بادل ہاتھ میں پکڑ میں بھی نہیں آتا ہے، وہ جیسے لگتا ہے ایک اسموک ہے، ایک دھواں ہے، ایک جیسے کوہرا ٹائپ کا ہے، بس ایسا محسوس ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے انہی بادلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اولے برساتے ہیں، جو بادلوں میں سے جو برف کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بالز سے گرتے ہیں نا، تو انہیں اولے. یہ اولے کہاں سے آتے ہیں؟ تو ذرا آپ دیکھیں کہ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو انسان جب اس پہ غور فکر کرتا ہے تو سبحان اللہ کہے رہ نہیں سکتا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں. آیت 45. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پایوں پر چلتے ہیں، بعض 4 پایوں پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
آیت 46 دیکھیں، بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آیت 47 دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سے دراصل جو آیات ہیں وہ دراصل جو منافقین ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 تک کی منافقانہ طرز عمل کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو منافقین دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرتے تھے، اور جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا تو اس سے اعراض کرتے۔ البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ ملنے کا ان کو کچھ موقع نظر آتا تو اسے فوراً انہیں وہ قبول کر لیتے۔ تو حقیقت یہ کہ ان کے دل ایمان سے محروم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 48، جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچا تو مطیع فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے، یعنی کہ جب ان کو جھگڑے میں جب ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارا نقصان ہو جائے گا تب وہ اس طرف رخ ہی نہیں کرتے، لیکن جب لگتا ہے کہ ہاں ہمارا اس طرف فائدہ ہوگا، شریعت کے ہم قانون مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، تو پھر کیا کرتے، فوراً چل دیتے ہیں۔ آیت 50 دیکھیں، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی اسی کے ساتھ ہی، اور آسان سی، لاسٹ والی تو آیتیں بہت ہی آسان سی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔